الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اب کل والی آیت کریمہ میں ہم نے سبق کہاں پہ چھوڑا تھا؟ فخرج منہا خائفا یترقب، پس نکلا وہاں سے خائفا، ڈرتے ڈرتے، چوکنا ہو کر، اور کہا اللہ مجھے ان ظالم لوگوں سے بچا لیجیے۔ اب اس شخص کے بارے میں ذرا ذہن میں ایک اسکیچ بنا لیجئے، ایک شخص جو شہزادوں کی طرح محل میں پلا بڑا، جس کو ساری عمر اس وقت تک کوئی تکلیف جو ہے وہ نہیں نظر آئی، ناز و نام سے اس کی جو پرورش ہوئی، اور یکدم اس کو چھوڑنا پڑ گیا، ملک اپنا شہر چھوڑنا پڑ گیا، کوئی راستے کا نہیں پتا، کوئی پیسہ تیلا جو ہے وہ جیب میں نہیں ہے، اور دریا رخ کیا انہوں نے مدین کی طرف۔ راستے میں جو ہے وہ جزیرہ نما سینا صحرا پڑتا ہے، جنگل ہے، بیابان ہے، اور صحرا میں سے گزرتے ہوئے حتیٰ کہ کھانے کے لیے آپ علیہ السلام صرف پتوں پہ اور گھاس پھوس کے اوپر گزارا کرتے رہے۔ روایت میں ہے کہ یہاں تک کہ آپ کے پیٹ سے وہ گھاس کی جو ہے وہ سبزاہٹ جو ہے وہ نظر آتی تھی، اور پخانہ جب بالکل جو ہے اسی طرح جو ہے وہ ہو چکا ہوا تھا۔ اور یہ بھی کہا جاتا کہ یہ ناخن تک جھڑ گئے تھے ان کے، کہ پیدل چل رہے تھے، کبھی بھاگ رہے تھے، کبھی دوڑ رہے تھے۔ ایک شخص جس کو پیچھے سے جو ہے وہ ڈر بھی لگا ہوا ہو کہ سپاہی جو ہے وہ اس کے پیچھے چڑھے ہوئے ہیں، خوف بھی ہو اور راستہ بھی انجان ہو، تو وہ چلے جا رہے ہیں، پاؤں میں چھالے پڑے ہوئے ہوں۔ اب ان کے پاس، حالانکہ وہ کون تھے؟ یہ پہلا امتحان تھا موسیٰ علیہ السلام کا، پہلی دفعہ جو ہے وہ ان کو ان حالات کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑا تھا۔ اب وہ شخص جو اللہ جس کو جو ہے وہ جس کے بارے میں وعدہ فرما چکے ہیں موسیٰ سے کہ ہم اس کو رسولوں میں سے بنانے جا رہے ہیں، اور وہ رسول ہیں، اور حال دیکھ لیجئے کہ کچھ بھی چیز پاس نہیں ہے، اور کبھی پیدل چلتے، کبھی بھاگتے دوڑتے جو ہے وہ چلے جا رہے ہیں، ڈر رہے ہیں کہ کہیں سپاہ جو ہے وہ مجھے پکڑ نہ لیں۔ اب اللہ سے جو ہے وہ دعا مانگی کہ اللہ مجھے ان لوگوں سے بچا لے۔ اب اس کے بعد جب نکلے وہاں سے، ولما، اور لما جب توجہ لفظ وجہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ویسے تو ہم اس کو چہرہ کہتے ہوتے ہیں، لیکن وجہ کا مطلب ہے توجہ کرنا، رخ کرنا۔ اور جب وہ متوجہ ہوا، تلقا لفظ لام کاف یہ لکا سے، جس کا معنی ہوتا ہے طرف، رخ، جانب، اور متوجہ ہوا تلقا مدین کی طرف، اس کا رخ مدین کی طرف ہوا، مدین کی طرف اس کی توجہ ہوئی۔ کالا، جب وہ چل پڑا اس راستے پہ، کالا کہا، عصا کا معنی ہوتا ہے امید ہے، شاید کہ امید ہے، ربی میرا رب، ان یہدیانی وہ ہدایت دے گا مجھے، وہ راہ دکھائے گا مجھے۔ سوا کہتے ہیں برابر کو، سبیل کہتے ہیں راہ کو۔ مجھے امید ہے کہ میرا پروردگار مجھے سیدھا راستہ دکھا دے گا۔ جب رخ مدین کی طرف ہوا تو اللہ سے دعا کی، اور اللہ سے دعا یہی کی کہ میرا اللہ مجھے سیدھی راہ جو ہے وہ دکھا دے گا۔ چل پڑے، چلتے جا رہے ہیں۔ ولما، اور جب پہنچے، ولما، اور جب واردہ جب وہ پہنچے، ماں کہتے ہیں پانی کو، مدین کے، جب وہ مدین کے پانی پہ پہنچے، مطلب مدین میں پانی کے ایک کنویں پہ پہنچے، واجدہ علیہ، واجدہ، تاجدہ، یاجدہ، یہ لفظ 1.5% والے الفاظ میں سے ہم بہت دفعہ پڑھ چکے ہیں۔ آجدہ اس نے پایا یا وہ پائے گا، تاجدہ تم پاتے ہو یا پاؤ گے، یاجدہ وہ پاتا ہے یا پائے گا۔ واجدہ اس نے، الیہ پایا اس پر، امتن من الناس جماعت ایک لوگوں کی کو۔ جب پہنچے مدین کے پانی کے اوپر تو وہاں پہ لوگوں کی ایک جماعت کو پایا، یسکونا وہ پلا رہے تھے۔ سکا کیا ہوتا ہے؟ پانی پلانے والا۔ وہ پلا رہے تھے۔ وواجدہ اور پایا، من دونہم سوائے ان کے، من دونہم امراتان پایا، ان کو امرات کہتے ہیں ایک عورت کو، اور اس کے بعد اگر نون کے نیچے زیر ہو تو یہ تثنیہ کی آواز دیتا ہے، دو عورتوں کو، ان کے سوا دو عورتوں کو وہاں پہ پایا۔ تزودان وہ روکے ہوئے تھیں، ہٹائے ہوئے تھیں۔ زود کہتے ہیں ہٹانا، روکنا،
دانی دونوں، وہ دونوں روکے ہوئے تھیں، اپنے جانوروں کو روکے ہوئے تھیں۔ جب وہ پہنچے مدین کے پانی کے اوپر تو وہاں پہ ایک جماعت کو، ایک گروہ کو دیکھا، وہ پانی پلا رہے تھے اپنے جانوروں کو، اور اس کے علاوہ انہوں نے وہاں پہ دو عورتوں کو دیکھا جو اپنے جانوروں کو روک کے کھڑی ہوئی تھی۔ کالا، کہا، ماں یہاں پہ جو ہے وہ استفہامیہ ہے، کیا؟ خطبکما لفظ کیا ہے؟ خے توئے بے، جس کا معنی ہوتا ہے معاملہ، حال۔ جیسے ہم نہیں کہتے ہیں خطبکما، تم دونوں کا کیا مسئلہ ہے، تم دونوں کا کیا حال ہے، کیا بات ہے تمہاری؟ کالا، کہا، ماں خطبکما، تم دونوں کا کیا مسئلہ ہے؟ کالتا لفظ کالت ہوتا اور اس کے اوپر تے کے اوپر جزم ہوتی تو ایک مؤنث نے کہا، اور اگر اس کے اوپر نیچے زیر ہوتی، اگر اس کے اوپر جزم ہوتی تو غائب ہو جاتا۔ یہاں پہ الف لگا ہوا ہے تو الف کیا شو کرتا ہے؟ کالتا، دونوں نے کہا، تسنیہ میں چلا گیا۔ لا نسقی، نہیں ہم پلا سکتی، حتی یہاں تک کہ یسدرا صدرا سے ہٹا لینا، ہٹا لیں، یسدرا ریا کہتے ہیں چرواہوں کو، یہ چرواہے جب تک نہ ہٹا لیں اپنے جانور اس وقت تک ہم نہیں پلا سکتی، ہم میں طاقت نہیں ہے، ہم میں ہمت نہیں ہے۔ ابونا اور باپ ہمارا، ابو ہمارا، شیخ کہتے ہیں بوڑھی عمر والے کو، کبیرن وہ بہت بوڑھا ہے، اور والد ہمارے بہت بوڑھے ہیں، اور جب تک یہ اپنے جانور ہٹا نہ لیں اس وقت تک ہم پلا نہیں سکتی۔ فسقا، پس پلا دیا، لہما، ان دونوں کے لیے، موسیٰ علیہ السلام نے ان دونوں کے لیے ان کے جانوروں کو، ان کی بکریوں کو پانی پلا دیا۔ ثم، پھر تولا، پلٹا، پھر منہ پھیرا، اور منہ پھیرا کس طرف؟ الی الظل، ایک سائے کی طرف۔ ذلہ زوئے لام بہت دفعہ استعمال ہوا، اس کا ہوتا ہے سائبان، سایہ۔ الی الظل، پھر پلٹا وہ طرف سائے کی، فقالا، پس کہا، ربی، اے میرے پروردگار، انی، بے شک میں، لما، لیے اس کے جو، انزلتا، اتارے تو، الیہ، طرف میری، من خیرن، بھلائی سے، فقیر، میں محتاج ہوں اس کا۔ یہ دعا ہے، اور یہ دعا ہم سب کو یاد کر لینی چاہیے کہ اس وقت تک وعدہ ہو چکا ہوا ہے پیغمبری کا، اللہ کی طرف سے آزمائے جا رہے ہیں، اور صرف اللہ ہی سے اپنی آس رکھ رہے ہیں۔ ربی، اے میرے پروردگار، انی لما انزلت علیہ، جو میری طرف تو جو بھی بھلائی اتارے گا، جو بھی بھلائی میری طرف بھیجے گا، میں اس کا محتاج ہوں، فقیر ہوں اس کا میں۔ ایک دفعہ ترجمہ پھر دیکھیے، فلما توجہ، اور جب وہ رخ کیا اس نے، متوجہ ہوا وہ، تلکا مدینہ، مدین کی طرف، اور جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ ایک سائڈ پہ مصر ہے، درمیان میں جو ہے وہ جزیرہ نما سینا ہے، صحرا ہے، اور دوسری طرف جو ہے وہ پھر آگے مدین ہے۔ تو یہ کہا جاتا ہے کہ 8 منزلیں تھیں، 8 منزلیں پار کر کے دوسری طرف جو ہے پہنچنا تھا۔ اور مدین ہی کیوں جانا تھا؟ نزدیک ترین مدین تھا، اس لیے کہ وہاں پہ فرعون کی حکومت نہیں چلتی تھی، تو فرعون سے بھاگ کے چلے تھے جب جو ڈرتے ہوئے، کیونکہ بندہ ہاتھ سے مارا گیا تھا، تو اس طرف ہوا، تو ساتھ ہی سب سے پہلے دعا کی، کالا، کہا، عسیٰ ربی ان یہدینی سواء السبیل، مجھے امید ہے میرا رب مجھے سیدھی راہ دکھا دے گا۔ کوئی راستے کا پتہ نہیں ہے، کوئی پیسہ دھیلا پلے نہیں ہے، کوئی کسی چیز کا کچھ نہیں ہے، تو اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ مجھے امید ہے میرا اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا دے گا۔ فلما ورد ماء مدین، جب وہ مدین کے ایک کنویں پر پہنچے، وجد علیہ امۃ من الناس، وہاں پہ لوگوں کی ایک جماعت کو پایا، یسقون، وہ پانی پلا رہے تھے، ووجد من دونہم امرأتان، اور وہاں پہ پایا ان کے علاوہ 2 عورتوں کو، تذودان، وہ روکے ہوئے تھیں۔ کالا، کہا، ما خطبکما، تمہارا کیا معاملہ ہے، تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ کالتا، کہنے لگی، لا نسقی حتی یصدر الرعاء، ہم نہیں پلا سکتی جب تک یہ چرواہے نہ ہٹ جائیں، نہ ہٹا لیں۔ وابونا شیخ کبیر، اور باپ ہمارا خاصا بہت بوڑھا ہے۔ فسقا لہما، پس پلایا دونوں کے لیے پانی۔ ثم تولا، پھر پلٹے، پھر رخ پھیرا، الی الظل، ایک چھاؤں کی طرف، ایک سائے کی طرف۔ فقالا، پس وہاں بیٹھ کے دعا مانگی، ربی، اے میرے پروردگار، انی لما انزلتا، بے شک میرا پروردگار جو اتارے میری طرف، الیہ، طرف میری، من خیرن، بھلائی سے، فقیر، میں اس کا محتاج ہوں۔
اب مفہوم پہ آ جائیے، بڑا کلیئرٹی کے ساتھ مفہوم ہے۔ وہاں سے جب بھاگے ہیں، فخرج منہا خائفا، جب نکلے وہاں سے نکلے ڈر کے، یترقبوا، خوف زدہ، چکنا ہو کر، کہیں کوئی سپاہی پکڑ نہ لے، فوج پیچھے چڑھ پڑی ہے، خبر مل گئی ہے، اللہ سے دعا کی اللہ مجھے ظالم لوگوں سے بچا لے، بغیر کسی ادھر ادھر دیکھے رخ کیا اپنا، توجہ تلکا مدینہ، مدین کی طرف رخ کر لیا۔ اور یہاں پہ بھی دیکھیے قدم قدم کے اوپر اللہ سے مدد مانگی جا رہی ہے۔ یہاں پہ بھی پہلے کہا کہ میرا رب مجھے ظالم لوگوں سے بچائے گا، جب آ کے بتایا کسی مہرمان نے، کسی خیر خواہ نے کہ فیصلہ ہو چکا ہے فرعون کے دربار میں تجھے قتل کرنے کا، تو نکل جائے یہاں سے۔ جب نکلے ہیں تو صرف اللہ سے دعا مانگی۔ جب مدین کی طرف رخ کیا ہے تو یہی کہا کہ میرا رب، مجھے امید ہے، یہ ہے وہ اللہ سے آس، وہ اللہ سے امید، اور یہ وہ امید ہے جس کو اللہ ٹوٹنے نہیں دیتا۔ یہ ہدایت مانگی تھی سیدھے راستے کی، اور اللہ نے پھر سیدھے راستے کے ساتھ اللہ نے نبوت بھی دی، اللہ نے رسالت بھی دی، اور وہ ہدایت دی جس ہدایت کا ہر کوئی متمنی ہو سکتا ہے کہ اللہ نے قال عسى ربی، کہا میرا پروردگار ان یہدینی سواء السبیل، میرا رب مجھے سیدھا راستہ جو ہے وہ دکھا دے گا۔ جب وہ وہاں پہ پہنچے تو آگے کنویں پہ کہا جاتا ہے کہ اس کا پانی نکالنا خاصا مشکل ہوتا تھا، اس کے لیے جو ہے وہ ایک جماعت ہی جو ہے وہ کر سکتی تھی۔ اب وہ جو عورتیں وہاں پہ تھیں، ان عورتوں میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ خود جو ہے وہ پانی نکال کے اپنے جانوروں کو پلا سکتی، تو وہ کیا کرتی تھیں، وہاں پہنچ جاتی اور پہنچنے کے بعد انتظار کرتی، جب باقی چرواہے پانی پلا لیتے تو جو بچا کھچا پانی ہوتا وہ اپنے جانوروں کو پلاتی اور پلا کے واپس آ جاتی۔ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ، جب پہنچے وہاں پہ تو پھر مدین کے پانی کے اوپر، تو وہاں پہ لوگوں کو دیکھا وہ پانی پلا رہی تھیں، اور دو عورتیں جو ہیں وہ سائیڈ بھی اپنے جانوروں کو روکے کھڑی تھیں۔ تو انہوں نے کہا تم نے اپنی بکریوں کو کیوں روک رکھا ہے؟ تو انہوں نے اپنی مجبوری جو ہے وہ ظاہر کی کہ ہم جو ہے وہ خود پانی نکال نہیں سکتی ان چرواہوں کے ہوتے ہوئے، ہم میں اتنی طاقت نہیں ہے، اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ پانی ہم خود نکال سکیں، تو ہم روکے رکھتی ہیں جب تک کہ وہ چرواہے پانی پلا کے چلے نہ جائیں، اور جو پانی بچ جائے گا وہ پانی ہم اپنے جانوروں کو پلائیں گی۔ تو آپ نے پھر جو ہے وہ خود ان کا پانی، کہا گیا کہ اس پانی میں بہت ساری روایات جو ہے وہ لکھی ہیں کہ پانی میں اتنی برکت ہو گئی کہ ایک ہی ڈول نکالا اور ڈول سے جو ہے وہ خاصے جوان آدمی، کسی طاقتور آدمی کا کام ہوتا تھا، وہ کئی چرواہے مل کے جو ہے اس کو کھینچتے تھے تو پانی جو ہے وہ باہر آتا تھا۔ جو کام بہت سارے لوگ مل کے کرتے تھے وہ موسیٰ علیہ السلام نے اکیلے کر دیا۔ اب اس چیز نے جو ہے وہ ان کو متاثر بھی کر دیا، اور انہوں نے چرواہوں کو ہٹایا، اپنی ایک جوان آدمی تھا، پانی پلا دیا، اور پانی پلا کے جو ہے وہ سائڈ پہ ہو گئے۔ سائڈ پہ ہونے کے بعد سائے کی طرف گئے، اور سائے کی طرف جا کے جو ہے وہ کیا کہنے لگے، وہی دعا مانگی کہ ہر وقت امید اپنی اللہ سے رکھو، اللہ سے بھلائی جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ مانگتے رہو کہ اے میرے پروردگار انی لما انزلتا، بے شک جو تو کچھ میری طرف جو ہے وہ بھیجتا ہے، جو میری طرف اتارتا ہے، الیہ لیے اس کے جو تو اتارے میری طرف، جو بھی تو میری طرف اتارے میں اس کا محتاج ہوں، جو بھلائی بھی تو میری طرف بھیجے گا میں اس کا محتاج ہوں۔ یہ دعا ہمیں یاد کر لینی چاہیے، ہم عربی میں نہ بھی یاد کر سکیں تو ہمیں کم سے کم اس کے ورڈنگ جو ہے وہ یاد رکھنے چاہیے کہ جب بھی ہم اللہ سے مانگیں تو اللہ سے ہم یہی کریں، اے میرے پروردگار بے شک میں ہر اس چیز کو جو تو میری طرف بھلائی کی بھیجتا ہے میں اس کا محتاج ہوں، میں اس کا فقیر ہوں۔ یہ وقت کا نبی کہہ رہا ہے، وقت کا رسول کہہ رہا ہے، اور قدم قدم کے اوپر اللہ سے مدد مانگ رہا ہے۔ اب یہاں پہ بات ختم ہوئی۔ اب وہ لڑکیاں جو ہے وہ اس کے بعد وہ گھر گئیں، گھر جا کے جب پہنچی تو ان کے حضرت شعیب علیہ السلام، کہا جاتا ہے شعیب علیہ السلام، واللہ عالم اس کے اوپر کوئی کنفرمیشن نہیں ہے، کیونکہ شعیب علیہ السلام تو ایک خطیب الانبیاء جن کو کہا جاتا ہے کہ وہ تو نابینا تھے، اور ان کو بھیجا گیا تھا مدینی کی ایک قوم کی طرف بھیجا گیا تھا، وہ لوگ جو کم تولتے تھے ان کی طرف روانہ کیا گیا تھا۔ اب یہاں پہ یہ مدین اور ہے، وہاں پہ اس قوم کے اوپر عذاب آیا تھا بعد میں اور آپ کو بچا لیا گیا تھا۔ واللہ عالم یہ وہی شعیب علیہ السلام ہے یا نہیں ہے، اب اس کے اوپر کوئی کنفرمیشن ابھی تک کسی مفسر نے جو ہے وہ نہیں دی۔ بعد نے یہاں پہ ان کو شعیب علیہ السلام لکھا ہے اور بعد نے ان کو شعیب علیہ السلام نہیں بھی لکھا ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ بہرحال جو بھی شخص ہیں، جب لڑکیاں ان کے پاس پہنچی اور جا کے بتایا، انہوں نے کہا کہ اچھا آج بڑی جلدی پانی پلا کے آ گئی ہو۔ انہوں نے کہا وہاں پہ ایک شخص تھا جس نے جو ہے وہ ہماری بکریوں کو پانی پلا دیا، تو ابا ہم یہ چاہتی ہیں کہ اس کو پانی پلانے کا معاوضہ کچھ نہ کچھ تو ہمیں دینا چاہیے، وہ ہمیں شکل سے جو ہے بھوکا پیاسا لگتا ہے۔ تو کہا جاؤ جا کے بلا کے لے گیا۔ وہ دونوں گئی ہیں اور جا کے حیا کے ساتھ جو ہے بلایا ہے کہ میرے ابا بلا رہے ہیں ہم تمہیں، تاکہ تمہیں جو ہے وہ جو تو نے خدمت کی ہے ہمارے لیے کام کیا ہے تو اس کا جو ہے وہ پانی جو ہے اس کا معاوضہ دیا جائے۔ تو وہ چل پڑے ہیں ساتھ، ایک ٹھکانہ مل جائے کسی کو دیار غیر میں
اور جہاں پہ جو ہے وہ کچھ نہ ہو، کھانے کی طلب بھی ہو رہی ہو، بھوکا پیاسا ہو انسان، تو پھر کھانا مل جائے چل پڑے۔ اور چلنے کے اوپر آپ یہ دیکھیے کہ ان کا چلنا کیسا تھا کہ وہ آگے چل رہے تھے اور وہ لڑکیاں ان کے پیچھے چل رہی تھیں، اس لیے کہ شرم و حیا جو ہے وہ ان میں بہت تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں چلتا ہوں میں، تم میرے پیچھے پیچھے چلو، یہ نہ ہو کہ میری نظر تم پہ پڑ جائے۔ ایسے ہے کہ جب تمہیں راستہ بدلنا ہو تو ایک کنکر سائڈ پہ پھینک کے راستہ جو ہے مجھے بتا دینا۔ اسی طرح پہنچی ہیں وہاں پہ، انشاءاللہ کل جو ہے وہ اگلے سبق میں جو ہے وہ ہم پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق دے، اور ہمیں اپنی ہر امید اللہ ہی سے رکھنے کی ہمت اور توفیق دے۔ ہم کسی اور کی طرف مت دیکھیں، کسی اور کے سائل جو ہے وہ مت بنے، کسی اور کی طرف اپنا سر مت جھکائیں۔ جب بھی ہمیں کوئی پرابلم ہو، نہ بھی ہو، یہ دعا یاد کر لیں، بڑی پیاری دعا ہے، انی لما انزلت، بے شک ہے میرے پروردگار جو بھی تو میری طرف اتارتا ہے، لیے اس کے جو بھی تو میری طرف اتارے، الیہ طرف میری، من خیرن بھلائی سے، فقیر میں محتاج ہوں اس کا، میں فقیر ہوں اس کا، میں مانگتا ہوں اس کا، جو بھی تو بھلائی دینا چاہے مجھے جو ہے وہ میں مانگتا۔ جزاک اللہ خیر، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتوب علينا انك انت التواب الرحيم، الحمد لله رب العالمين، آمين یا ارحم الراحمین۔